السلام علیکم ناظرین، جب بھی کسی ملک کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اس میں ایف پی سی سی آئی کی سجیشنز کا بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ ایف پی سی سی آئی ایک ایسا ادارہ ہے جو پورے پاکستان کے بزنس کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ثاقب بگو صاحب کا ایک انٹرویو آپ کو دکھاتے ہیں جو بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ہے، اور بجٹ جو حکومت پیش کر رہی ہے اس میں ایف پی سی سی آئی نے کیا تجاویز دی ہیں، اس پہ ہم نے ان سے بات کی۔ ثاقب محبوب صاحب، آپ ملک کے ریناؤنڈ بزنس مین ہیں اور ایف پی سی سی آئی کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان نے انڈیا کے دانت کھٹے کر دیے، انہوں نے جو حملہ کیا جوابی وار میں ہم نے ان کو بڑی شکست دی، اور ہماری اکانومی بھی اب ٹھیک طرح چل رہی ہے، دنیا کا ریسپانس بھی اچھا آ رہا ہے۔ ایز اے ایف پی سی سی آئی کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ، آپ حکومت سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ کس قسم کی اکانومی ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم پوری قوم ہماری پاک فوج کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ جس طرح انہوں نے انڈیا کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا اور ان کو پوری دنیا کے سامنے یہ بتا دیا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے، اور اگر اس کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تو اس طرح اینٹ کا جواب پتھر سے دینا تو وہ بھی سب جانتا ہے۔ تو لیکن اس وقت جو سچویشن ہے پوری دنیا میں، ہماری گڈ ول جو ہے وہ اتنی بن چکی ہے اور پوری دنیا اب ہماری طرف دیکھ رہی ہے، اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ پاکستان سے وہ اپنے رابطے بڑھائیں، اپنے اکنامک ریلیشن بڑھائیں۔ تو یہ بہت اچھی اپورچونٹی ہے وہ اس وقت پاکستان کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والا بجٹ ہے اس میں بھی گورنمنٹ کو اب یہی چاہیے کہ وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ جو ہے وہ کچھ ایسی پالیسیز لائے کہ ایسے کہ ہمارے فائنانس منسٹر نے اس مرتبہ کہا کہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا، اور ہم اپنے بجٹ کے اندر جو ہے وہ ایسی پالیسیز لے کر آئیں گے کہ ہمیں پھر سے آئی ایم ایف کی طرف نہ جانا پڑے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت جو آنے والا بجٹ ہے اس میں ایسی پالیسی ہو جو ایکسپورٹ اورینٹڈ پالیسی ہو، جو انڈسٹریل اورینٹڈ پالیسی ہو، اور ایسے جو ان ٹیپڈ ہمارے جو ایکسپورٹ کے سیکٹر ہیں جو ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں تو وہ بھی ان کو ایسے ہی انسینٹیوز دیے جائیں جس میں مائن اینڈ منرلز ہو سکتے ہیں، اور ہمارے پاس بے شمار خزانے ہمارے پاس بھرے ہوئے ہیں۔ فشریز کے اوپر جو ہے وہ اگر خاص طور پہ توجہ دے گورنمنٹ، کیونکہ میں ان سیکٹر کا بتا رہا ہوں جس میں انڈسٹریل را مٹیریل یا را مٹیریل امپورٹ نہیں کرنا پڑتا۔ تو آئی ٹی سیکٹر ہے، آئی ٹی سیکٹر کا را مٹیریل ہماری یوتھ ہے، اور یوتھ جو ہے وہ 60% آف آور پاپولیشن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ان سیکٹر کو کچھ انسینٹیوز دیں، کوئی ایسی پالیسی بنائیں اور ہماری ایکسپورٹ بڑھے، تو پھر جو ہے اور مزید جو اکنامی ہماری اچھی جا رہی ہے اس میں مزید بوسٹ اپ آئے گا اور ہماری اکنامک گروتھ ہوگی۔ منگو صاحب، کچھ سرکل کا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان کی بجٹ کے حوالے سے اس کا کچھ رول ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اب جو بھی اگر آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں، ہم لوگ اگر انفیکٹ دیکھیں تو ظاہر بات ہے گورنمنٹ کو وہ چیزیں ان کی کنڈیشن ماننی ہوگی اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں۔ تو اس کا الزام میں اپنی گورنمنٹ کو نہیں دوں گا، لیکن اگر اس کی کنڈیشن کے بغیر جو اس کنڈیشنز میں نہیں آتی، جو اچھی پالیسیز بنا سکتے ہیں، تو وہ گورنمنٹ کو چاہیے وہ ایسی پالیسیز بنائیں کہ آئندہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں نہ جانا پڑے۔ آخری سوال آپ سے ہے، ایز اے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ، آپ حکومت کو کیا میسیج دیں گے بجٹ کے حوالے سے؟ بجٹ کے حوالے سے ایکسپورٹ اورینٹڈ بجٹ ہونا چاہیے، انڈسٹریل گروتھ اورینٹڈ بجٹ ہونا چاہیے، اور ہماری جو ہے وہ ہم لوگ اپنے جو یوتھ ہے، جو ہماری ایس ایم ایز ہیں، ان کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ اس بجٹ کے اندر کوئی نہ کوئی انسینٹیو ہونا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔